آپ نے کبھی کوئی ایسی عوام نہیں دیکھے ہوں گے جن کو باقی دنیا ساری مظلوم عوام سمجھے. آپ کو یاد ہوگا کہ چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ I'm against نازیز بٹ ود جرمن پبلک. میں نازیز کے تو خلاف ہوں, ان کی اسٹریٹجیز کے خلاف ہوں, لیکن پبلک کے میں ساتھ کھڑا ہوں. اور جو انڈیا کی پبلک یرغمال ہے مودی رجیم کے ہاتھوں, آپ ان کا دیکھیے سلوگنز. انہوں نے جب الیکشن کا ان کا نعرہ تھا کہ اب کی بار 400 پار, تو بی جے پی اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ آپ 90 سے چلیں تو چلتے جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی بابری مسجد گرائیں گے, رام مندر بنائیں گے. اب داخلی جو دہشت گردی ہے ان کی وہ صرف آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی مسلم وقف بورڈ, ہم جو ایکوٹسٹ ہے مسلم وہ ختم کریں گے, انہوں نے کر دیا. اب وہاں کا جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے اور کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے, جسے مودی رجیم کا نہ صرف سامنا ہے بلکہ وہ یرغمال ہے, اور میڈیا ان کا یرغمال, عوام ان کے یرغمال, اور اس طرح کے وہاں کے حالات ہیں. تو پاکستانی سارے کے سارے, بلاول بھٹو صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں, دفاعی تجزیہ کار ہمارے ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو انڈین پبلک ہے, جو عوام ہیں, ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی مسئلے سے, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلاول صاحب نے بھی یہ ایگزیکٹلی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بلاول صاحب کا کیا آیا. پھر دفاعی انالسٹ جتنے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی تو پبلک ان کے ہاتھوں یرغمال ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ این آر سی ہم لائیں گے تو 19 لاکھ مسلمانوں کی شہریت جو ہے وہ منسوخ کی. ان مسلمانوں میں 1965 کے جو ان کی طرف سے ہیرو گردانے گئے تھے وہ مسلم شامل تھے. یہ ریاستی سطح پر دہشت گردی کا جو سامنا ہے وہاں کے عوام کو, اس کی ایگزامپلز آپ کو دے رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے انتخابات میں سلوگن اٹھایا کہ 370 کا ہم سٹیٹس ختم کریں گے, کشمیر کا تو انہوں نے کر دیا. اس حد تک وہ گئے جو داخلی دہشت گردی ہے. تو پھر چرچل کی بات کو آپ کنیکٹ کیجئے بلاول صاحب کی ان باتوں سے, جہاں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جو عوام ہے مودی کی جارحانہ پالیسیز جو ہے ان کو سہ نہیں پائے گی. اور ایگزیکٹ انہوں نے سٹیٹمنٹ جو دیا, ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا یہ سٹیپ جو ہے وہ عالمی سطح پر ان پاپولر ہوگا. کون سے سٹیپس؟ جہاں وہ ٹریٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کے سنتاس معاہدے کی بات کرتے ہیں, وہ ان پاپولر ہوگا کیونکہ اس کی ایک تو بیس کوئی نہیں ہے, دوسرا وہ لیگل اس کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی. جب لیگل ایگزسٹنس نہیں کسی چیز کی تو آپ اسے امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فالس ہے سارا سٹیٹمنٹ بھی, کھوکھلے اور فالس ہیں کیونکہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اسی طرح بلاول صاحب نے کہا کہ بھارت میں بھی بھارتی عوام اس طرح کا ظلم اپنی حکومت کی طرف سے برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ان کا ایگزیکٹلی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آیا. دوسرا, ہرمن خان جو ہے وہ آئی آر جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیریز ہیں ان میں پیڈسٹل لیڈر جو ہے, ایکسکلیشن لیڈر جو ہے وہ اہم ترین آئی آر کی تھیری ہے. اور اس تھیری کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اسے اپر ہینڈ کس طرح حاصل ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک تو وہ تھیری کہتی ہے کہ اس کے 40 دائرے ہیں, یعنی کہ جو لیڈر ہے اس کے جو سٹیپس ہیں وہ 40 ہیں, اور 40 سٹیپس کے حساب سے آپ پہلے 2 ریاستوں کے بیانات آپس میں آتے ہیں ایکسکلیشن لیڈر کے حساب سے. پہلے بیانات آتے ہیں, پھر فوجی مشقیں شروع ہوتی ہیں, پھر آپس میں جھڑپیں ہوتی ہیں. تو محدود جھڑپیں 2022 کے بعد دیکھنے کو بھی ملی. اس تھیری کے مطابق پاکستان اور انڈیا تیسرے لیڈر پہ ہیں, لیکن جو اس کا آخری پائیدان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کو یہ یقین ہے کہ اگر اس نے جنگ چھیڑ دی تو نہ صرف اس کا نقصان ڈبل ہوگا بلکہ اس کا نقصان 1 کروڑ درجے زیادہ ہوگا, جس کا اس نے جو ہی پاکستان نے ایئر سپیس بند کی تو اس نے وہ دیکھ لیا. ایئر سپیس بند کرنے کی صورت میں پلوامہ جب ہوا تھا تو 56,000 کروڑ کا نقصان صرف ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے انڈیا کو جو ہے وہ ہوا تھا. تو ان سارے معاملات میں پاکستان جو ہے اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, پاکستان کیا سوچ رہا ہے, پاکستان جو اور سب سے بڑھ کر جب ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور ان کا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ایشو ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ جو ٹرمپ صاحب کی جانب سے آئی. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اپوزیشن کی جانب سے جو اہم ترین آوازیں اٹھی ہیں, جو ہم اپنے پینل سے بھی پوچھیں گے, سب سے امپورٹنٹ جو سارے شو کی آپ کہہ لیں کہ مرکز رہے گا, کہ وہاں آل پارٹیز ہوتا ہے تو مودی وہاں نئی تشریف لے کے جاتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں جو ان کی اپوزیشن ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ پہلگام جو ہے وہ حملہ کیسے ہوا, انٹیلیجنس جو ہے وہ ناکام کیسے ہوئی, اب پہلگام حملہ کیسے ہوا, اس کا وہ کیا جواب دیں, جس میں پولیس تک جس نے فرسٹ رسپانس کرنا ہوتا ہے وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی. اور پہلگام کا جس نے بھی پاکستان میں نام لیا ہے, وہ سول سوسائٹی ہو, وہ
آپ کی صحافی برادری ہو، وہ وکلا برادری ہو، وہ آپ کے پولیٹیشنز ہوں، بلاول صاحب سے لے کر وزیر اعظم پاکستان صاحب سے لے کر نائب وزیر اعظم صاحب تک، اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کو لے کر، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم جعفر ایکسپریس کے معاملے میں انڈیا کو تو اس طرح کی اپنا انہوں نے زحمت ہی نہیں کی تھی کہ کوئی ایک آدھ سٹیٹمنٹ دے دیں، چونکہ ان کے اپنے فٹ پرنٹس وہاں موجود ہیں.